اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ استفہامی انداز میں اپنی جلالت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے؟ زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ دریا جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے؟ مبتلا مصیبت کی فریاد کو کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ابتداءً مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے، کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے کہ انسان زمین پر چل پھر کر دیکھ لو باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ سورۃ القصص قرآن مجید کی 28ویں سورۃ جو مکے میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 25 کے اس فقرے سے ماخوذ ہے وقص علیہ القصص، یعنی وہ سورت جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں، اس لحاظ سے یہ لفظ باعتبار معنی بھی اس سورت کا عنوان ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص کے شروع میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ کے کہنے پر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی غیر محسوس تدبیر کے ذریعے انہیں والدہ سے ملا دیا۔ خدا کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے دودھ پر پرورش پانے لگے۔ پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل سہو پر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں بتایا گیا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کی حکمت سے مدین بستی کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تک رسائی ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کے طور پر جانے مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیضا کے معجزے عطا ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا گیا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ کیا۔ آیت 57 سے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کے خوشحال سرکش قوموں کے کھنڈرات
نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے۔ یہ قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا اور اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا نہ پاتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلی قوموں میں سے اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت 21 میں فرمایا گیا کہ اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تھا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جیسی دولت کا ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دسا دیے جاتے۔ آیت 83 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد۔ اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیات کا مفہوم ہے ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا۔ قرآن مجید کی 29ویں صورت ہے سورۃ العنکبوت، جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت کو عنکبوت کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 41 میں دی ہوئی تمثیل سے دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں غیر خدا کو ماننے والے کافروں کو مکڑی اور اس کے جالے سے تشبیہ دی ہے اور مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ آزمائش بھی ضرور ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آیت 8 میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہے تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ہے کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ آیت 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 9.5 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہوا۔ آیت 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو۔ اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ آیت 26 سے لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے نبوت اور کتاب عطا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریق سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے، اور انتہا یہ ہے کہ کھلے بندوں بے حیائی سے کام کرتے تھے اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اب بالآخر اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا کیا تم اپنی تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو؟ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت 41 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال
مکڑی کے جالے جیسی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل خرد ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔